فقد اوتی خیرا کثیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور ویخرج منہ نور صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ لوگوں نے سرکار پیران پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت پیر عبدالقادر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ولایت میں اپنی محبت کا حقیر نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا، اور یہ سلسلہ جب سے حضرت پیر سید تاج حسین قبلہ مدظلہ النورانی یہاں جلوہ بار ہوئے ہیں، اس تاریخ سے لے کر اب انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ جیلانی جماعت کا جیسے ابھی میرے عزیز نے کہا ایک وجود ہوا، لوگوں میں پہچان ہوئی۔ دیکھو بزرگوں کے قدموں سے برکت ہوتی ہے، اور پیر تاج حسین تھوڑے سے دنوں کے لیے آئے، آپ لوگوں کو معلوم ہے 4-5 دن، مگر کئی کرامتی چھوڑ کے چلے گئے۔ آئے 3-4 دن کے لیے، مگر قیامت تک کے لیے اپنی کرامت چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھو باڑمیر کے دروازے پر، کہاں باڑمیر کے کروڑوں روپے کی زمین مل گئی۔ کتنے زمانے کی ہے؟ کروڑوں روپے کی زمین ہے، اور رات میں نے وہیں جمعہ نماز مغرب پڑھی، مغرب وہیں چلا گیا تھا۔ تو ہماری حکومتیں بدلتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنا اونٹ کبھی ادھر بیٹھتا کبھی ادھر بیٹھتا، حکومت بھی ویسے ہی۔ مگر اس حکومت نے جس کو کئی لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہے، اللہ جانے کیا ہے، اس کی بحث اپن یہاں نہیں کریں، مگر تاج حسین قبلہ کی آنکھ میں اللہ نے نہ معلوم کیا جادو چھپا کے رکھا تھا کہ جو مسلمان سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے وہ مسلمانوں پہ جان قربان کرے۔ اٹل بہاری والی کمپنی، سید صاحب، اٹل بہاری والی کمپنی جان قربان کر رہی ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں تھا، یہ نبی کے بیٹے کی کرامت کا جلوہ۔ سبحان اللہ۔ پھر میڈم یہاں آئی، وہ بڑے خاندان کی، گوالیئر کی، راجہ کی بیٹی، خود راجہ، بیٹی بھی راجہ کی۔ تو میں نے تقریر کی، انہوں نے پاؤں کو چھوا، وہ کیا، عزت دی۔ کہا مفتی صاحب، میں نے کہا صاحب میں نے ایسی اخلاق کر، میں نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم صاحب کہ آپ نے ہمارے پیر صاحب کو ویزا دی، جبکہ باڑمیر میں ادھر کا آدمی آ نہیں سکتا تھا۔ میڈم رات بھر جاگی اور اپنے اسپیشل آدمی کو تنسیم کو دلی بھیجا، اور ہوم منسٹر ان کا رشتہ دار راجپوت، ان سے کہا کہ صبح تک ویزا آنی چاہیے مسٹر رام ناتھ جی، یہ میرے گرو جی ہیں، گرو جی۔ تو رات ناتھ جی نے تمام اصولوں کو دفن کر دیا اور نبی کے شہزادے کو ویزا عطا کر دیا۔ اب کئی بھائیوں کے پیٹ میں درد ہوا، یہ الٹی گاڑی چل رہی ہے، کہا چلنے دو، یہ فقیروں کی دنیا، ہمارا قلم نہیں چلتا ہے، یا مالی کا بیٹو پاور چلتا ہے۔ اس کو ولی کہتے، اس کو ولی کہتے۔ ولی دلوں کو جیتا، وہ زمین کو نہیں جیتا، وہ ضمیر کو جیتا، دل کو جیت لیتا۔ اللہ اس میں اسپیشل ایک خوبی رکھتا ہے۔ سرکار غریب نواز اجمیر میں تشریف لائے تو ایک بہت بڑا جادوگر اس کمپنی کا، آپ کے گجرات کا، 10,000 آدمیوں کے ساتھ راؤ پتھورا جو وہاں کے اجمیر کے راجہ تھے، انہوں نے بلائے کہ بابا اس فقیر نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ اس نے کہا تم فکر مت کرو، میں اس کو جلا کر کے بالکل خاک کر دوں گا۔ اب اس کا جتنا جادو زور تھا وہ سب لگایا، مگر سب فیل ہو گیا۔ آگ کے شعلے آئے بڑے بڑے، اور غریب نواز بیٹھ گئے، آیت الکرسی پڑھ کے لکیر کھینچ، تو وہ شعلے اوپر آتے، غریب نواز کا طواف کرتے، ادھر گرا ادھر گرا اور بجھ گئے، کوئی اثر نہیں کر رہا۔ بڑے بڑے سانپ بھیجے، جادو، سینکڑوں سانپ، معلوم ہوا کہ پوری دنیا کو حرب کر جائیں گے، مگر قریب آتے سر جھکاتے ختم ہو جاتے۔ تو اس کو احساس ہوا کہ یہ طاقت کوئی جادو کی نہیں، یہ کوئی اور طاقت۔
اگر جادوگر ہوتا تو میں جلا کے خاک کر دیتا. مجھ سے بڑا کوئی جادوگر نہیں. یہ طاقت اوپر کی، یہ مالک کی طاقت. اس نے کہا انداتا میں ہار گیا، آپ جیت گئے، اب مجھے اور کوئی پاور آپ دکھاؤ، آپ کون ہیں؟ کہا بیٹا میں تو فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. دیکھو ہیرو نہ بولے مکھ سے کہ میری لاکھ ہے روز. ہیرا کبھی نہیں کہتا کہ میری لاکھ روپے کی قیمت ہے. وہ کمزور لوگ کہتے ہیں کہ میں قیمتی ہوں، میری بڑی شان ہے. دیکھو وہ منتری جی کتنے سلجھے ہوئے آدمی تھے. کیا کہا کہ میں تو سادھارن آدمی، زمین پر بیٹھنے والا. اب وہ ہندوستان کی ٹاپ کرسی پہ ہے، لیکن یہ جو آدمی جھکتا ہے اللہ اسی کو عزت دیتا ہے، اور جو اکڑتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ کے ولی نے کہا بھائی بیٹا جو یہ پال میرے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ مالک کے. تو کہا نہیں سر کچھ تو آپ اپنے جلوہ دکھاؤ کہ میرے پاس کچھ ہی نہیں. یہ اللہ کے ولی کی شان. تو اس نے ہرن کی کھال منگائی، اس پر بیٹھا اور جادو کے زور سے اوپر اڑ گیا. اتنا گیا کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو لوگوں نے کہا حضرت اب کچھ تو آپ ہی کو دکھائے. تو غریب نواز نے کہا بیٹا فقیر کے پاس کیا رکھا؟ کہا سرکار کچھ تو دکھاؤ. تو آپ کی جیسے ابھی آپ نے قصہ سنا غوث اعظم کی جوتیاں مبارک لکڑی کی ہوتی تھی، اور غریب نواز کی نالین پاک جوتی تھی وہ بھی لکڑی کی. اس کو اپنے اردو میں کھڑاؤں کہتے ہیں. تو ایک کھڑاؤں سے کہا کہ برو بیار، اے جوتی میری چلی جا. اس وقت اس کو جوگی کو پکڑ کے نہیں کرا. ارے جب جوتی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ذات کی طاقت کا عالم کیا؟ بے شک سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان. یہ اجمیر میں سو رہے، دنیا جا کے ان کی مٹی کو سلام کرتی. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو جناب کا سر ہے اور غریب نواز کی مبارک جوتی ہے. آگے جھکا اور اس نے کہا سرکار میں سب فیل ہو گیا. میں نے یقین کیا کہ آپ کے پاس مالک کی بڑی طاقت ہے، میں آپ کو مالک مانتا ہوں. کہا نہیں بیٹا میں کچھ نہیں، میں مالک نہیں ہوں، میں تو مالک کا ایک ادنا غلام تھا، اس کا کمزور بندہ. اگر تجھ سے مجھ سے محبت ہے تو تم میرے مالک کو مان. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ نگاہوں سے اوجھل ہے، دل سے بہت قریب. رب وہ ہے جو نظر نہیں آتا ہے مگر سب کو دیکھتا ہے. وہ یعلم ما فی الصدور. انسان تو انسان ہے. آپ دل میں خیال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آج میں نماز شروع کروں گا، یا آپ نے کہا آج میں سنیما جاؤں گا، اور رب کو یہ بھی علم. آپ کی نیکی بھی لکھ گئی اور آپ کا گناہ بھی. آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج مسجد میں جاؤں گا تو فرشتوں نے ایک نیکی لکھی، اور مسجد چلے گئے تو 10 نیکیاں لکھی. آپ نے دل میں خیال کیا کہ آج میں جا کر کے جھوپڑے میں تاش کھیلوں گا، گناہ لکھ دیا، گناہ ہو گئے. ابھی ارادہ کیا، رب کو علم ہے، اس نے لکھ دیا. اور اگر تاش کھیلنا شروع کیا تو بیڑا غرق ہو گیا. اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگین کر. اگر انسان جنتی ہو جائے عبادت کرتے کرتے، اگر اس کے ہاتھوں پہ خنزیر کا خون ہے تو بیٹا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. یہ نوٹ کرو، مسلمان تاش کھیلے گا، پتے کھیلے گا تو تسبیح کون کھیلے گا؟ قرآن کون پڑھے گا؟ یہ ہمارا راستہ ہے. اہل ایمان کا یہ کام ہے کہ ہم پتے کھیلیں، اور وہ بھی رمضان میں پتے کھیلے. سرکار کی حدیث ہے جس نے تاش کھیلا، نرد کھیلا، عربی میں یہ تاش کی کمپنی ہے، کأن اخبرت یداہ فی دم الخنزیر، اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگین کر. اب وہ ہاتھ کبھی جنت میں لے جائے. میرے بھائی اسلام کو پہچانو، اسلام کو سنجھو، اسلام کی حقیقت کو جانو کہ اسلام کیا، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا. جوگی جیپال جب آیا کہ سرکار میں کہا نہیں میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب ہے. وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، دل سے بہت قریب ہے. تو کہا مجھے مسلمان کر دو. کہا میٹھا میٹھا کلمہ ہے، چھوٹا سا وہ پڑھ لے. لمبی غسل کرو، ادھر جاؤ، نہیں کوئی تکلیف ہے نہیں. لا اکراہ فی الدین. جوگی جیپال مجھے دین میں تو تکلیف آ ہی کر، مٹھو ہی مٹھو آئے، سوہنو ہی سوہنو آئے. بس یہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ. زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. کلمہ پڑھا اور اسلام کے دائرے میں آ گیا. نہ لڑائی نہ جھگڑا. یہ اسلام لڑائی سے نہیں پھیلا ہے، جھگڑوں سے نہیں پھیلا ہے.
یہ اللہ کی کریمی سے پھیلا ہے، رب کے کرم سے پھیلا ہے، اور میرے رسول کے اخلاق سے پھیلا ہے، اللہ کے ولیوں کی نظر سے پھیلا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی نظر اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ وہ جس پہ ڈال دیتے تھے اس کی قسمتیں بدل جاتی۔ ایک اللہ کے ولی یہاں رہتے اجمیر سے آگے پانی پہ، ان کا نام حضرت ابو علی شاہ کلندر، مست کلندر، ان کی مونچھ بھی بڑھ گئی، جیسا بنے والے سندھی بڑھاتے ہیں، تم سندھی نہیں ہو، سندھیوں کی مونچھ بھی بڑی، وہ سمجھتا کہ میری طاقت مونچھوں میں، بیوقوف، مونچھوں میں گدھے رہتے، فرشتے پیدا کرو، مونچھوں میں کیا رکھا؟ ان کی فقیر کی مونچھیں بڑھ گئی، وہ مست تھے، اللہ کے ولی تھے، مجذوب تھے، اور مجذوب پہ کوئی قلم نہیں چلتا ہے، تو کچھ لوگ فتین ہوتے ہیں آپس میں لڑانا۔ ایک عالم سے پوچھا، حضرت آپ بروتے دراز داشتن چکو ناز ولی ولی مجھے کھڑی کی ہے۔ اب یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے ولی ہے، مجذوب ہے، وہ جذب میں پڑا ہے، اس نے پوچھا تو عالم نے فتویٰ دیا کہ بیٹا بڑی مونچھیں رکھنا حرام۔ اس نے جنرل مسئلہ بتایا، کوئی حل نہیں۔ وہ نعرہ گیا اللہ کے ولی کے پاس، کہا سرکار مفتی صاحب کا حکم فتویٰ ہے کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھنا حرام۔ وہ تو مجذوب تھے، مجذوب سائیں ہوئے جو اللہ کے عشق میں پانجے پان کے فنا کریں، ان کے نہ کھیڑ جو ہوش، نہ پیڑ جو ہوش، نہ نڈ جو ہوش، نہ سمن جو ہوش، کچھ ہوش نہ ہوجے ان کے فقیر مجذوب چمن، وہ مجذوب تھے۔ اس نے کہا مفتی صاحب خط بپر، بھائی فقیر کی مٹھ بد گئی، اگر مفتی صاحب چاہے تو اس کو کاٹ دے۔ وہ نعرہ پھر چلا گیا مفتی صاحب کے پاس، کہا حضرت میں نے بابا صاحب کو کہا کہ بڑی مونچھیں رکھنا حرام ہے، تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب چاہے تو چھوٹی کر دیں۔ اب مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی تو نے غلطی کی، وہ اللہ کے ولی تھے، بھائی ماں تو نے مجھے کیوں نہیں کہا کہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ ارے وہ تو مجذوب ہے، ان کے پر تو نماز ہی معاف ہے، مونچھوں کی کیا حقیقت ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب چاہیں تو کم کر دیں، میری تو بڑھتی رہیں گی۔ اب مفتی صاحب نے کہا کہ مونچھیں کم کرنا نبی کی سنت ہے اور بڑی رکھنا سنت کے خلاف ہے، اگر میں سنت پہ عمل نہیں کروں گا تو اللہ کے نبی مجھے پکڑیں گے۔ یہ میرے نبی میرے دین کا عالم، تو میرے دین کا سرپرست تھا، وارث تھا۔ جب میرے بندے کی غلطی ہوئی اور مونچھیں بڑھ گئی اور اس نے تجھے اختیار دے دیا کہ مفتی صاحب چاہے تو مونچھوں کو کم کر دے، تو آپ کو جا کے کم کرنا چاہیے، نہیں تو میری پکڑ ہوگی۔ اب اٹھائی کینچی جانتے ہو، اپنی کینچی اٹھائی قطر، اللہ کے ولی کے وہاں پہنچ گئے، تو آپ کی طرح ان کے کئی شاگرد تھے، وہ بھی ساتھ چلے گئے۔ دیکھو فقیروں کی شان یہ ہے، اگر پیر تاج حسین کی نظر سے اتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے تو فقیروں کی نظر میں تو جادو ہے ہی۔ اللہ کا ولی وہی ہے جس کی نظر بے مثال۔ مفتی صاحب پہنچ گئے، اللہ کے ولی بیٹھے ہیں مسجد میں، یوں دیکھا، سر جھکا کے بال بکھرے، لوگوں نے کہا حضرت مفتی صاحب آئے مونچھیں کم کرنے کے لیے، تو ہنسے دیوانے، اور مفتی صاحب نے کہی سائنس سیدھا بیو، سائنس وہ جانتے ہیں کہ ان کی مٹی میں رحمت، میں غلام ہوں نبی کا، مگر مجھے نبی کی شریعت میں عمل کرو، میں جانتا ہوں یہ زندہ ولی ہے، کرامت کا پیکر ہے، مگر میں مجبور ہوں شریعت کے آگے۔ کینچی چلی تو بڑی بڑی مونچھیں تھی، اللہ کے ولی نے پانی چاہ پیا تو کر کر کی آواز آئی، کر کر کی آواز آئی، فقیر کے غصو کھڑے نظر اٹھائی، تو مفتی صاحب کا جوان بچہ خالد، ان کے پیچھے دو بچے کھڑے، یوں نظر ڈالی، بچے کی چیخ نکلی، چیخ کے ساتھ روح نکلی، دھماکہ ہوا، جوان بچہ گر۔ لوگوں نے مفتی صاحب کو پکڑا، سائیں خدا کے لیے کہ فقیر کو چھوڑ دو، فقیر کو چھوڑ دو۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں بیٹا، یہ میرا ایک بیٹا قربان ہوا ہے، نبی کی شریعت پہ اگر 1000 بیٹا ہوں گے تو نبی کے دین پہ قربان کر دوں گا، مگر نبی کی شریعت کا خیال رکھو، شریعت کی یہ اسلام ہے، یہ عالم کی ذمہ داری ہے، یہ عالم کی ڈیوٹی ہے، یہ عالم جو فرض ہے۔ جوان بچہ چلا گیا، کینچی چلی، پھر 5 منٹ چلی، پھر چوں چوں کے آواز آئی، فقیر کو جلا لایا، اٹھا کے نظر ڈالی تو ایک شہزادہ پیچھے چھپا ہوا تھا، اس میں نظر پڑی، پڑتے ہی بدن میں آگ لگ گئی، شعلے بھڑکے، لوگوں نے پانی ڈالا، اس سے پہلے جل کے خاک ہو گیا۔ دونوں جوان بچے قربان، مگر عالم ہو تو ایسا اور جلال والا ہو تو ایسا۔ یہ فقیر ہے، یہ عالم ہے، وہ اپنے اصول پہ پکا ہے اور یہ اپنے اصول پہ پکا ہے۔
یہ فقیر بدھو نہیں ہوتے ہیں، فقیروں کی نظر میں کئی قسم کی بجلیاں چھپی رہتی ہیں، اسے فقیر کہتے ہیں، اور وہ فقیر غوث کی اولاد یا غوث کا دیوانہ کہتا ہے۔ دونوں بچے قربان ہو گئے، مگر مفتی صاحب نے پرواہ نہیں کی۔ کس کی پرواہ کی بیٹا بتاؤ؟ شریعت کی، زور سے بولو، کس کی؟ اسلام کی، دین کی، نبی کی سنت ہے چھوٹی بال رکھنا، ان کے بال بڑے ہو گئے تھے۔ شریعت رہنی چاہیے چاہے جان چلی جائے۔ ایسے عالم تھے نبی کے دین کے سپاہی، اور ایسے فقیر تھے جلال کے پیکر۔ دونوں بچے قربان، مگر کینچی چلتی رہی۔ اب فقیر کس کو مارے بتاؤ؟ دونوں بچے تو قربان ہو گئے، سید کوئی بچا ہی نہیں۔ وہ فقیر نے یوں دیکھا تو دونوں بچے غائب۔ ہاں مفتی صاحب بالا ببی او دنیا کا مفتی اوپر دے، متھے دس۔ یہ مفتی صاحب نے یوں دیکھا تو اللہ کا ولی عرش الہی کے سائے میں بیٹھا ہے۔ پانی پت بھی نہیں، بالا سر، کیا نام ہے گاؤں کا؟ عیسیٰ سر بھی نہیں، عرش الہی کے سائے میں بیٹھا ہے۔ زور سے بولو، کتنے بیٹھو آئے؟ عرش ربانی کے سائے میں بیٹھو آئے۔ یہ ولی آئے، یہ ولیان کی شان۔ بیٹا بیٹھ جا آئے کو کھڑے رہتے۔ ہاں بیٹھو، آرام سے سنو، آگے سے لکھاؤ۔ اگر چھانپ کی جاتے ہوئے دوری شریف پڑھیو، سالاسہ گوری پڑھو، سالاسہ گوری۔ آپ بھی بیٹھ جاؤ، محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عرش الہی کے سائے میں اللہ جو ولی وہی پھٹل کپڑا، وہی بکھیڑوار، وہی دیوانگی، مگر بیٹھو ہے عرش ربانی کے سائے۔ یاد رکھنا سید صاحب، خاصان خدا نباشند ولیکن جا خدا جدا نباشند۔ اللہ جا ولی خدا تے کارے مگر رب جی رحمت کا جدا بھی کرے۔ آئے بانا مگر رب جی رحمت کا جدا کا، وہ ولی ہے۔ مفتی صاحب کا دماغ چکر آ گیا، یہ میرا رب، تیرے ولی کی یہ شان، یہاں شریعت کی نہیں گرفت کر رہا ہوں، تو نے اس کو وہاں بلا لیا۔ تو اس نے کہا، اے میرے رب، تیرے محبوب کا صدقہ میری لاج رکھنا، میری داڑھی کو نہ دیکھ، نبی کی سنت کو دیکھ لے۔ میری داڑھی نہیں، میرے حبیب کی سنت، یہ نبی کی سنت ہے کہ مونچھوں میں چھوٹی کروں، تو میں تو تیرے نبی کے پیچھے چل رہا ہوں، میرے نفس کے پیچھے تو نہیں چلتا ہوں۔ یہ مولا، اگر آج فقیر وہاں چلا گیا اور مفتی یہاں رہ گیا تو تیرے حبیب کی سنت ہمیشہ دفن ہو جائے گی۔ کوئی نبی کی سنت کی قدر نہیں کرے گا۔ دل میں رو کے دعا کی تو مفتی صاحب نے دیکھا کہ مفتی صاحب وہیں کھڑے، اور انہوں نے ہاتھ میں وہی کہتی ہے، تو فقیر سے کہا، بابا بالا ببی، پہلے تو مجھے تم نے کہا ہمیں مولوی متھے دس، آج سائیں ابھی بھی متھے دس ہو، تو مولوی جی کینچی کتے پہنچی آئے۔ فقیر نے دیکھا تو رب کا بندہ کھڑا ہے اور کینچی وہی چلا رہا ہے، تو کہا اللہ اکبر ما حارس، اور اللہ جو نبی جو غلام جیت گئے، میں ہار گیا اور مفتی صاحب جیت گئے۔ میرے نبی کی شریعت کے آگے فقیر کی گردن قربان، میری گردن، مجھے گردن قربان آئے مفتی صاحب، رسول کے نالے سے مجھے گردن ہرائے۔ ہاں خوش تھے، کینچی چلی اور مجھے برابر ہو گئی۔ یہ ولیوں کی شان تھی۔ کس کی شان تھی؟ ان کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا حضرت ابو علی شاہ قلندر۔ کیا نام تھا؟ زور سے بولو، ابو علی شاہ قلندر، اللہ کا ولی، مست مجذوب۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ آپ یہ مت دیکھو سائیں مفتی صاحب، فلاں جی داڑھی چھوٹی ہے، فلاں جی مچھی بڑی ہے، فلاں نماز نہ تو پڑھے، نہ، وہ فقیر ہے، پتہ نہیں کس کنڈیشن، نہ جانے کس کنڈیشن۔ ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ، منہ سے پوچھو کتنے پڑھی، غوث پاک کے سید صاحب دادا استاد، دادا پیر، ان کے علاقے میں میرے جیسا پیر آ گیا۔ آج کل تو پیر بہت گھوم رہے ہیں نا، پیر آ گیا،
बेचारे लोग भोले, अपने सिंधीड़े भोले, और सब दुनिया भोली है। ऐसा ही सुखड़ो वड़ो पीर साहब सुनो बिजल काला कपड़ा चट है 12 अंगूठियां, लोग उनके दीवाने हो जाते। तो लोग बेचारे मुरीद ऐसे सैयद साहब जैसे देखते साईं हलो का बाबा किथे, अरे साईं बोलो पीर आए, वो इब्राहिम जी घर बैठो साईं हली पान उनके न्यारो याद करो। तो जुनैद बगदादी अल्लाह का वली, उनको क्या परवाह, ऐसे पीर कहीं घूमते। काने बाबा फकीर के पास वक्त नहीं है, तो मुरीदों ने जिद की साईं हलो वो बड़ो पीर है, बड़े मांगो वखाण करता। तो बेचारो अल्लाह का वली उठा कि चलो बाबा सईद हलो, उठे रवाना। तो वहां जा 10-12 मुरीद गट, अल्लाह का वली सर झुकाए लकड़ी बटे रवाना कर। उस सेठ के मकान गया जिसपे वो मेरे जैसा फर्जी पीर बैठा था। वो पीर साहब को खांसी आई, घी बेटा ज्यादा खाता है, यही तो माल खा के मोटे होके मरते। साईं वलो थे खांसी आई, खऊ खऊ करते, किधर थूका साईं साहब, सुनो मुझा साईं, खांसी आई तो मेरे जैसा पीर था, उसको पता नहीं शरीयत क्या है। बेटा ऐसे पीर थोड़ी बनता है, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार हो। देखो दानू माजरी जो जमीन में दफन किए थो, वो जंगल के चमन करे, जो मथे रहे हो वो कुत्ता चिड़ी खाई नहीं, वो जो समय में जो वो सरदार थी निकलो। इंसान अपने को मिटाता है तब खुदा मिलता है, अपने जिगर को जलाता है तब रब मिलता है, ऐसे रब थोड़ी मिलता है। तो बेचारा ऐसा ही था। अभी जुनैद बगदादी गए अपने दोस्त साईं को खांसी आई, खांसी आती था, बेचारा मेरे जैसा मुलिया इधर थूक दिया, इधर थूकना था, किधर थूका बेटा, जोर से बोलो, काबे की तरफ। मैंने सुना नहीं, जोर से बोलो। और मेरा बेटा तू काबे की तरफ पेशाब करता है, हाँ शाबाश। देखो काबे की तरफ थूकना हराम है, जोर से बोलो क्या है, थूकना हराम, अदब के खिलाफ। क्या है, अदब के खिलाफ। बेटा ये इस्लाम है, रब का घर इधर है, हम नमाज इधर करते हैं, सजदा इधर करते हैं। जब थूकना मना है तो क्या पेशाब करना जायज होगा, उधर मुंह करके इस्तिंजा करना जायज होगा नहीं। मेरा बेटा अदब करना, इबादत पाई जाते आए मगर अल्लाह अदब सा मिले, रब अदब, पीर जो अदब, पांजे पे जो अदब, पांजी माँ जो अदब, पांजे उस्ताद जो अदब, पांजे मुर्शिद जो अदब, बड़े बुजुर्ग जो अदब, अल्लाह भाई जो अदब, कुरान और हदीस जो अदब, जी अदब के वो स्वानु थी वो कपार थी और बेअदब बरबूद, ये कंपनी बेअदब है। ये लाले ना तो रसूल को माने ना खुदा को माने, वो दाढ़ी पे काला दाग लगा के बैठे। उन्हें को अकल के यतीमों, बेशक नमाज पे हमारी जान कुर्बान है, नमाज पे हमारी जान कुर्बान है, खुदा की कसम। मगर नमाज, अबू जहल का दोस्त था उबी बिन खलफ, मदीने में मुनाफिक, वो भी लंबी लंबी नमाजें पढ़ता, इनसे गादरिये वालों से भी ज्यादा है, मगर उसकी नमाज छोटी थी। हाँ, इनकी नमाज उससे भी बड़ी है। इन खबीसों से कहो नमाज तो तुम्हारा बाप वो भी पढ़ता है। और सैयद साहब कहाँ पढ़ता था, मदीने में। और किसके साथ पढ़ता था, अबू बकर के पीछे, उनका बाप भी पढ़ेगा कोई। और किस इमाम के पीछे, महबूब अरबी के पीछे। गौर तो करो, मगर दिल में नबी का इश्क नहीं था, नबी की मोहब्बत की नहीं हुई। तो अल्लाह पाक कुरान उतारो, नाजिल का महबूब, इनका कठे चलो मस्जिद का बाहर, ना मुझे सजदो खपे ना इनकी इबादत खपे। जो मुझे महबूब जो आए वो मुझ जो आए, जो महबूब ना है उनसे मुझे कोई रिश्ता ना। इकबाल कह उठा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। अगर नबी का हो गया तो खुदा की खुदाई सब तेरी है, और नबी का नहीं तो कुछ भी नहीं। किस काम की नमाज, बेशक नमाज अच्छी, मगर इश्क नबी सबसे पहले, मोहब्बत रसूल सबसे पहले, अकीदत सबसे पहले, ये जरूरी है। अल्लाह के वली जो देखा कि इसने थूका, अदब नहीं किया, तो वापिस मुड़ गए, मुसाफो की नहीं किया। तो मानो इनको अल्लाह का वली मेरे घर पे आया, जाहिर मेरी किस्मत के ऐसा वली मेरे घर पे आए। तो आवाज जेड़े बेचारे लेख लोग थे, उसका साईं साईं मुझे गरीब का नहीं बाबा, फकीर के वक्त आई कान। अरे हजरत एतरी सफर करे आयो फकीर जे दरवाजे ताई, ये फकीर साहब मौली साहब बैठो, साईं करो पीर बैठो है। कहा नहीं बाबा, फकीर को उन्होंने जिद की तो मैं आ गया। कहा हजरत पीर साहब ये जाहिल है, ये दोज़खी,
کیا کہا؟ یہ دوزخ ہے۔ جو اللہ کی گھر کی قدر نہ کرے وہ اللہ کی قدر کیا کرے گا؟ جو رب کے گھر کو نہ پہچانے وہ رب کو کیا پہچانے گا؟ تو شریعت یہ ہے کہ حالانکہ کعبے کی طرف تھوکنا حرام نہیں ہے، گناہ، بے ادبی ہے، کراہیت ہے، بے ادبی ہے، بد نصیبی ہے، مگر اللہ کا ولی اتنا شریعت کا پابند کہ جو کعبے کو نہیں جانتا ہے وہ کعبے کے رب کو کیا جانے، وہ کعبے کو کیا پہچانے گا؟ یہ کیونکہ شریعت کے خلاف ہے، اور جو شریعت کے خلاف چلے گا وہ کبھی پیر یا کامل ولی نہیں بن سکتا۔ ولی وہ جو اللہ کے محبوب کی شریعت پہ ہے۔ ابرا کوئی مجذوب فقیر ہے تو ان کو اپن پہچان دیں، ان کو نہیں کہہ سکتے مفتی صاحب یہ نماز نہیں پڑھتا یا یہ داڑھی نہیں رکھتا، نہیں، وہ جانے فقیر کا کام، وہ اللہ کی عشق میں دیوانے ہیں، ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کا رسول جانے۔ ہمارے یہی بولی شاہ کلندر جن کی مونچھیں بڑی تھی، ان کا عشق دیکھا، ان کا کمال دیکھا۔ اب ایسا فقیر مجذوب، کیا کہتے ہیں اس کو بیٹا؟ مجذوب پہ قلم نہیں، مرفوع قلم، ان پہ شریعت کا فتویٰ نہیں ہے، شریعت کا فتویٰ عاقل پہ ہے، نادان پہ نہیں۔ اور اللہ کے ولی جو اس قسم کے ہوتے ہیں مجذوب، وہ مستی میں بیٹھے بال بکھرے ہوئے، وہی پہلے کی کمی، ایک گوجر گزری، گوجر پہ اس اپن کہتے ہیں گھوسی، دودھ والا، اور یوپی میں کہتے ہیں اس کو گوجر، صحیح صاحب، اس کے سر پہ اپنے تباہ، اپنی گاؤں والی تباہ، دہی سا بھرے، وہ کہا بھائی دہی لو جی، دہی لو، وہ کی دہی بیچ رہی تھی، فقیر مستی بیٹھا، پیچھے خان کا ہے، مرید بیٹھے، کہا بیٹی ہے نا چہرہ، ایندہ بیا، ایندہ بیا، وہ آئی، اس نے کہا یہ پکڑ بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، اور میرا دہی تو لے گا گورنر جو پانی پت کا بادشاہ چھوٹا وہ، اور سونے کا ٹکا دے گا، کیا دے گا؟ سونے کا۔ اس نے کہا بابا دہی دہی آئے دہی، کہ بیٹی دے دے، کہا کہ تم نہیں خریدو گے، کہا کیوں؟ کہا میرا دہی تو حاکم کے پاس جائے گا، کلیکٹر کے پاس، وہ مجھے سونے کا ٹکا دے گا۔ کہا بیٹی فقیر کو دے، میں تجھے دے دوں گا۔ مرید سے کہا بیٹا چک، وہ فقیر کو دکھانا تھا، کہا سائیں مٹھو نہیں ہے، کہا بٹھ لے، کہا بیٹی کتنا دوں؟ کا صاحب ایک ٹکا، تو فقیر نے مسلح ہٹایا اور سونے کی مہر دے دی، ان کے باپ کی قسمت بدل گئی، سینکڑوں ٹکوں سے اوپر سونے کی مہر، سونے کی مہر لی، بیٹی چلی گئی جھومتی، اپنے شوہر سے کہا آج تو میرا بیڑا پار، کا کیا ہو گئی؟ فقیر بکھرے ہوئے بال، داڑھی بکھری ہوئی، سونے کا ٹکا نہیں تھا، ہم سونے کی مہر دے، کئی ٹکوں پہ بھاری۔ تو اس کا شوہر بیچارہ غیر مسلمان تھا، بولو سے کہا گولی مار بادشاہ کو، اسی فقیر کو دہی دے، اپنے کو جو پیسہ دے وہی بنا ہے۔ اپن بھی وہی کرتے، جسے الو سیدھا وہ کام کرو۔ میرے پاس آئی صبح مولانا کی سیکریٹری، میں نے کہا بیٹا تم سیما رام کو بلاؤ، کیما رام کو بلاؤ، اپنا کام لو، میں تھوڑی ناراض ہوں، اچھا کام ہے، کسی مہمان کو بلا کے عزت دینا اچھا ہے، مگر کام ہونا چاہیے، نہیں تو خام کا 5 روپے کا صافہ بیکار جائے گا۔ لیکن نہیں صاحب کو میں نے بالکل بلاؤ، میں بھی استقبال میں ساتھ ہوں گا، اپنا کام لو، پٹری ہے، بجلی ہے، پانی ہے، لائٹ ہے، نٹو ہے، کئی تکلیفیں ہوتی، اور یہ اللہ نے ان کو منتری بنایا، شریف آدمی میں جانتا ہوں، تو یہ شریف آدمی اپنا کام کرے، میں نے کہا بالکل بلاؤ اور ان کا استقبال کرو، خوشی کا موقع۔ تو اس نے کہا کہ اپنے کو سونے کی مہر مل گئی، حاکم جائے جہنمی، اپنے کو تو فقیر ہے تھا۔ اب روز بیٹی آتی، بابا نہیں بٹھو، نہیں کا بیٹی بٹھیا، کہ بابا نہیں بٹ، نہیں لیتے، سونے کی مہر دے دیتے۔ حاجی صاحب دیتے دیتے بیٹے کروڑ پتی پر، حاجی مستان کے باپ اتنی دولت آئے، تو وہ غیر مسلمان تھا، مگر سنکار اللہ کی بندی، تو کہتی بال بکھرے ہوئے، پھٹے ہوئے کپڑے، سر پہ دوپٹ، رومال، صافہ نہیں، رومالیہ لپٹے کے بیٹھے رہتے، پانی منہ سے گرتا رہتا۔ ارے ایسے فقیر کے پاس سونے کی مہر نہیں ہے، وہ کہ مالک کا اسپیشل آدمی ہے، آج جب وہ تو نہیں دے دینا تو تجھے سونے کی مہر سے نہ سائیں منہ کے مہر نہ کھا، انکار کر، وہ کہے گا بیٹی کیا کھاپی، تو منہ کے پچڑوں کھا، کیا فقیروں کی
یہ غیر مومن کے کہو تمہارا باپ غیر مسلمان بھی جانتا ہے کہ خواجہ کی دربار سے پٹ ملتے تم کیا جانو. آپ کے سندھی نے کہا ہے گڑ نے سنیا پہ گانے جیسے گڑ نہ کھا, باتوں سے پتا نہیں چلتا گڑ میٹھا ہے کہ کڑوا, کھائیے گا تو پتا چلے گا. ارے ہم نے کبھی تاج کا دامن پکڑا نہیں تو ان کو کم مختلف تمہیں کیا پتا کہ تاج کے تاج میں کتنے موتی چھپے ہوئے. یہ دامن کو پکڑو پھر دیکھنا گاگری کی قسمت نہیں تمہارے باپ کی قبر بھی بدل جائے گی. خاصان خدا نواسن ولی گر یا خدا جدا نوا. اللہ کے ولی خدا کا نہیں مگر رب کی رحمت کا باہر بھی کا نہیں, رب کی رحمت سے دور بھی نہیں. اس نے دے دیا, کہا بیٹی یہ مہر لے لو. کہا نہ سائیں مہر کی نہ بٹھن دو. تو فقیر بیٹھے تھے, کہا بابا اس کو رات وہ سمجھا دو بیٹی لے گی, آج دماغ خراب ہو گیا, لالچ آ گئے. کہا جا اس کو پوچھو کتنی مہر چاہیے. کہا سائیں بالکل مہر نہیں کھاتے, آپ نے اتنا مال دیا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, سب جھوپڑیاں بھر گئی. وہاں کوئی چھاک سائیں پٹڑو کھپے. مجھے عمر 40 سال کے قریب ہو گئی, نکاح کی یہ زمانہ گزر گیا, اولاد سے محروم ہوں, میرے گھر میں اندھیرا ہے, مجھے جھونپڑی اندھیرے میں غرق آئے. آپ اللہ کے ولی نے مجھے لکھپتی کروڑپتی بنا دیا تو مجھے صاحب اولاد بھی بنا. یہ کس نے کہا؟ دور سے بولو. غیر مسلمان. مولیوں سے کہو بے بےمانو ان سے بھی تو علم حاصل کرو, عقل حاصل. جو غیر مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ ولی کی طاقت یہ ہے تو مسلمان کی شان کیا ہونی. میں نہیں کہتا ہوں, یہ تاریخ ہے. اور خدا کی قسم نوٹ کر لو, آ کے مولانا سے پوچھنا, یہ کتاب لکھنے والا ہمارا سنی مولوی نہیں ہے بلکہ دیوبندی مولوی ہے. مولانا دیوبندی نے لکھا ہے. کبھی سچی اٹل جی نے کہا تھا ارے بھی مودی جی رام راج کی راج رکھ, رام راجے کی راج رکھ. اس نے کہا یہ بیڑا غرق مت کر, برباد ہو جائے گا. تو کبھی کبھی سچی بات کہیں سے نکل جاتی ہے کسی کی زبان سے, تو ان کی زبان سے بھی سچی بات نکلی کہ فقیر سے ہی ملے گی اور نہیں ملے گی. جاؤ اسے کہنا ہمیں بیٹا دے. وہ آ گئی. کہ سرکار ہم دعا کر آپ کی زبان سے